اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، تجوید القرآن کلاسز کا سلسلہ جاری ہے۔ آج خاکسار ایک اور کلاس کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، گزشتہ سبق میں ہم نے قاعدہ قلقلہ کے تعلق سے پڑھے ہیں۔ آج قاعدہ نمبر 12 کے تحت تنوین کے متعلق ہم پڑھیں گے۔ ناظرین کرام، تنوین کی جو آواز ہے وہ ہم جب ادا کریں گے تو آخر پر نون ساکن، یعنی وہ نون جس پر جزم آئے تو جو آواز نون کی ہوتی ہے وہی آواز تنوین کی ہوتی ہے۔ تنوین جب میں کہتا ہوں تو اس میں 3 حرکات شامل ہیں۔ تنوین 2 زبر کو بھی کہتے ہیں، 2 زیر کو بھی کہتے ہیں اور 2 پیش کو بھی تنوین ہی کہتے ہیں۔ تو ان تینوں حرکات کو جب ہم پڑھیں گے تو آخر پر نون ساکن، وہ نون جس پر جزم آئے تو اس کی ادائیگی کے وقت جس طرح آواز آتی ہے اسی طرح تنوین کی ادائیگی کے وقت آواز آتی ہے۔ تو اب جب ہم پڑھیں گے باقاعدہ دونوں طریقے سے، یعنی نون ساکن کے وقت کس طرح آواز آتی ہے اور 2 زبر کی یا تنوین کی جب آواز ہے وہ کس طرح سے آتی ہے، یہ دونوں طریقے کے ہم مثالوں میں مشق کریں گے۔ تو ہم سب سے پہلے تنوین کی پہچان بچوں کو کرائیں گے، اس کی مشق کریں گے۔ اس کے بعد تنوین کے تحت جو الفاظ لکھے گئے ہیں اس کی ہم مشق کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ لکیر کے اوپر 2 زبر، لکیر کے نیچے 2 زیر، لکیر کے اوپر 2 پیش، لکیر کے اوپر 2 پیش، لکیر کے نیچے 2 زیر، لکیر کے اوپر 2 زبر، لکیر کے اوپر 2 زبر، لکیر کے اوپر 2 پیش، لکیر کے نیچے 2 زیر، لکیر کے نیچے 2 زیر، لکیر کے اوپر 2 زبر، لکیر کے اوپر 2 پیش، لکیر کے نیچے 2 زیر، لکیر کے اوپر 2 پیش۔ یہ ہے 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش یعنی تنوین۔ اس کی ہم مشق بھی کر لیے ہیں اور اچھے سے پہچان بھی لیے ہیں۔ اب اس کے تحت جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں ہم ان کی مشق کریں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دن، 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 دن۔ ناظرین کرام، خاکسار نے پہلے ہی عرض کر دیا ہے کہ تنوین کی جو آواز ہے، نون ساکن کی جو آواز ہے وہی آواز تنوین کی ہے۔ تو اسی لیے جو ہم شروع کے ابھی 3 الفاظ کی ہم مشق کیے ہیں اس میں 2 طریقے سے لکھے گئے۔ سب سے پہلے دن نون ساکن کے ساتھ، اس کے بعد دن 2 زبر کے ساتھ، اس کے بعد دن نون ساکن کے ساتھ، پھر دن 2 زیر کے ساتھ، اس کے بعد دن نون ساکن کے ساتھ، پھر 2
پیش کے ساتھ. تو یہ اس کے لکھنے کا یہی مقصد ہے کہ نون ساکن اور تنوین یہ دونوں کی آواز ایک ہی ہے. تو آگے پڑھتے ہیں. تن 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 دن 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 تن 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 قن 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 رن 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 ذن بن بن من من لن لن فن ین حن نن عن. ناظرین کرام، ابھی تک ہم تنوین کے تحت قاعدہ نمبر 12 کے الفاظ کی مشق کر رہے تھے، جو کہ ایک ایک یعنی مفرد حروف ہیں. اب آگے مخلوط مشق یعنی ملتے جلتے الفاظ، یعنی 2 یا 3 یا 4 اس طرح کے جو الفاظ ہیں جو تنوین سے متعلق ہیں، اس کی مشق کریں گے. شروع کرتے ہیں. عادن غشاوتن جہرتن عمیٌ رؤوف کلمح سوء باسط علیم بئر بئر. ناظرین کرام، ابھی جو میں نے لفظ پڑھا ہے بئر، حمزہ کو میں نے جھٹکے کے ساتھ پڑھا ہے. گزشتہ 3-4 کلاسز سے قبل میں نے بتایا ہے کہ حمزہ زغطہ یعنی جھٹکا، زغطہ کہتے ہیں جھٹکا، جھٹکے کے ساتھ حمزہ کی ادائیگی ہوتی ہے، یعنی حمزہ جب اس پر جزم آئے، تو اس لیے میں نے بئرن ایسا جھٹکے کے ساتھ اس کی ادائیگی کی ہے. شقاق سمیع قریب فضل شہادتن شأن فاکہۃ بعض قعید نسک بتابع. یہ مشترکہ الفاظ تھے جو ہم تنوین کے تحت مشق کر رہے تھے. اب ہم قاعدہ نمبر 13 کی شروعات کرتے ہیں. اس کے تحت ناظرین کرام الٹی پیش، کھڑی زیر اور کھڑی زبر،
اس تعلق سے ہم پڑھیں گے۔ ناظرین کرام، ہم گزشتہ کلاسز میں پڑھ چکے ہیں کہ مد کس کو کہتے ہیں۔ مد کہتے ہیں کسی حرف کو دگنا یا سے گنا کھینچ کر یا لمبا پڑھنے کو مد کہتے ہیں۔ اور مد کے کتنے حروف ہیں اس تعلق سے بھی پڑھ چکے ہیں۔ مد کے 3 حروف ہیں، اور وہ کب مد ہوتے ہیں اس تعلق سے بھی ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ مد کے 3 حروف ہیں، الف، اس کے بعد یا، اس کے بعد واو، یعنی وہ الف جس سے پہلے حرف پر زبر ہو، اور وہ واو ساکن جس سے پہلے حرف پر پیش ہو، اور وہ یا ساکن جس سے پہلے حرف پر زیر ہو، تو ان کو کہتے ہیں مد والے حروف۔ تو آج جو ہم قاعدہ نمبر 13 شروع کرنے جا رہے ہیں، اس میں 3 حرکات آئی ہیں۔ نمبر 1 کھڑی زبر، نمبر 2 کھڑی زیر، نمبر 3 الٹی پیش۔ تو مد والے جو حروف ہیں وہ اور یہ حروف، یہ دونوں برابر ہیں، یعنی الٹی پیش، کھڑی زبر، کھڑی زیر، ان تینوں کو قائم مقام کہا جاتا ہے مد والے حروف کے۔ یعنی جس قدر مد والے حروف کھینچے جاتے ہیں، لمبے ادا کیے جاتے ہیں، اسی قدر یہ کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹی پیش کھینچے جائیں گے۔ تو اس کے تحت ہم سب سے پہلے کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹی پیش پڑھیں گے، اور بچوں کو باقاعدہ اس کی پہچان کرائیں گے اور خوب مشق کروائیں گے۔ اس کے بعد پھر اس کے تحت جو الفاظ لکھے گئے ہیں اس کی ہم مشق کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ لکیر کے اوپر کھڑی زبر، لکیر کے نیچے کھڑی زیر، لکیر کے اوپر الٹی پیش، لکیر کے اوپر الٹی پیش، لکیر کے اوپر کھڑی زبر، لکیر کے اوپر کھڑی زبر، لکیر کے اوپر الٹی پیش، لکیر کے نیچے کھڑی زیر، لکیر کے نیچے کھڑی زیر، لکیر کے اوپر الٹی پیش، لکیر کے اوپر کھڑی زبر، لکیر کے اوپر الٹی پیش، لکیر کے اوپر کھڑی زبر، لکیر کے نیچے کھڑی زیر۔ ناظرین کرام، یہ قاعدہ نمبر 13 کے تحت ہم کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹی پیش کی مشق کر لیے ہیں، اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ قائم مقام حرکات ہیں حروف مدہ کے۔ اب ہم اس کے تحت جو الفاظ لکھے گئے ہیں اس کی مشق شروع کرتے ہیں۔ تا، تا، ما، ما۔ ناظرین کرام، شروع کے یہ 4 الفاظ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس میں آپ نے دیکھ بھی لیا کہ سب سے پہلے تا زبر تا، ساتھ میں الف یعنی حرف مد، تو اس کو ہم نے لمبا پڑھا تا۔ اس کے بعد تا کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو بھی ہم نے لمبا پڑھا تا۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹی پیش یہ قائم مقام ہے حروف مدہ کے۔ تو اسی لیے دونوں کی آواز ایک جیسے ہی، یعنی دونوں کو کھینچنے کا جو مقدار ہے وہ ایک جیسے ہی ہے۔ زا، وا، آ، ہا،
قا نا صا آ دا عا لا را حا خا کا یا غا طا آ ناظرین کرام، ابھی ہم قاعدہ نمبر 14 کے تحت کھڑی زیر، کھڑی زبر، الٹی پیش والے جو حروف ہیں اس کی مشق کر لیے ہیں۔ اب ہم اسی قاعدہ نمبر 14 کے تحت مشترکہ جو الفاظ یعنی 2 یا 3 یا 4 جو حروف ہیں وہ الفاظ کی ہم مشق کریں گے، جس میں کھڑی زیر، کھڑی زبر یا الٹی پیش ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ آدم، آمن، مالکی، مآرب، کتاب، سماوات، ھذا، الآن، قال، رزقناہم، صادقین، آیاتنا، آذانہم، للکافرین، سبحانک، کلمات، خالدون، یا بنی، قانتات، غاوین، لإیلاف، لإیلاف قریش، خطایاکم، عابدات۔ ناظرین کرام، قاعدہ نمبر 14 کے تحت جو الفاظ ہیں اس کی ہم مشق ختم کر چکے ہیں۔ ابھی ہم قاعدہ نمبر 15 شروع کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے کھڑی زیر کے تحت جو حروف، جو الفاظ ہیں اس کی ہم مشق کریں گے۔ میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ کھڑی زیر حرف مد جو یا ساکن جس سے پہلے حرف پر زیر آتا ہے اس کے قائم مقام ہے، تو اسی کے تحت ہم یہ مشق کریں گے۔ اور پہلے ہی 3 الفاظ میں ہمیں وہ مثال، وہ ایگزامپل بھی مل جائے گا جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ کھڑی زیر قائم مقام ہے حرف مد وہ یا ساکن کے جس سے قبل حرف پر زیر آتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ای، ای،
ہی ی دیکھیں ناظرین کرام، یہ جو آخری ہم نے 3 الفاظ کی آواز سنی ہے، تو سب سے پہلے ای، جو کہ یا ساکن یعنی وہ یا جس پر جزم ہے اور اس سے پہلے حرف پر زیر ہے، یہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد خالی حمزہ یعنی جو ہم الف کہتے ہیں، جس کے نیچے زیر ہے، کھڑی زیر، تو ان دونوں کی آواز ایک جیسی ہے، کیونکہ شروع سے ہم بتا رہے ہیں کہ یہ کھڑی زیر قائم مقام ہے اس حرف مد کے جو یا ساکن ہے اس سے پہلے حرف پر زیر ہے۔ اسی طرح ہی، سب سے پہلے یہ یا ساکن اور اس سے پہلے حرف ہا جس کے نیچے زیر ہے، یعنی یا ساکن اس وقت یہ حرف مد ہے، تو اس کا قائم مقام ہا جس کے نیچے کھڑی زیر ہے۔ اسی طرح یا ساکن ہے، اس سے پہلے حرف یا ہے جس کے نیچے زیر ہے، یعنی یہ یا ساکن بھی اس وقت حرف مد ہے، اور آگے جو یا ہے جس کے نیچے کھڑی زیر ہے وہ بھی، اور یہ پہلا، یہ دونوں کی آواز ایک جیسے ہی ہے۔ اب ہم مشترکہ مشق شروع کرتے ہیں، یعنی 2، 3، 4 جو حروف والے الفاظ ہیں اس کی مشق شروع کریں گے۔ بھی، فیہ، وقیلہ، ایلافہم، یحیی، یستحیی، ابراہیم، ترزقانہ، نورہ، بعدہ، بمزحزحہ۔ ناظرین کرام، اب تک ہم قاعدہ نمبر 15 کے تحت کھڑی زیر والے جو حروف ہیں اس کی ہم مشق کر رہے تھے۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، انشاءاللہ کل کے کلاس میں ہم الٹی پیش کے جو الفاظ ہیں اس کی مشق کریں گے، اس کے بعد چھوٹی مد اور بڑی مد اس کے تعلق سے پڑھیں گے، اور آج جو ہم تنوین اور کھڑی زیر اور کھڑی زبر اور الٹی پیش پڑھے ہیں اس کے تعلق سے بھی مختصراً دہرائی کریں گے۔ انشاءاللہ کل کے کلاس میں ہماری ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔